الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت النبی کے سلسلے میں ہم غزوہ بدر تک پہنچ گئے تھے کہ انصار کی طرف سے اس ری ایشورنس کے بعد کہ انا آمنا بکا وصدقنا کا، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کو سچا مان چکے ہیں، تو بسم اللہ کیجئے، جو آپ کے جی میں آئے آپ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 1000 کے لشکر کی طرف بڑھنے کا ارادہ فرمایا، اور آپ پہلے بدر کے میدان میں پہنچے اور آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے یہ جو انتخاب کیا ہے یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے یا آپ نے جنگی حکمت عملی کے تحت اختیار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنگی حکمت عملی کے تحت۔ تو صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں وہ جگہ جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بغیر کسی تکبر کا مظاہرہ کیے کہ تو کون ہونا میں نے سنا لا، ہمارا انداز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی عزت دے دے تو ہم اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جگہ تبدیل کی، اور جب رات کو بارش ہوئی تو اس نے ثابت کیا کہ وہ جگہ مناسب تھی، اس لیے کہ وہ ریتلی جگہ تھی اور نسبتاً اونچی تھی۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو ریت جم جاتی ہے اور جو مٹی ہوتی ہے وہ کیچڑ بن جاتی ہے۔ وہی ہوا کہ قریش جنہوں نے مٹی کی جگہ پر، نشیبی جگہ پر پوزیشن سنبھالی، وہ دلدل بن گیا، اور جہاں مسلمانوں نے پوزیشن لی تھی وہ جگہ فرم ہو گئی، مضبوط ہو گئی۔ یوں ہی جنگ شروع ہوئی، آمنا سامنا ہوا فوجوں کا، تو سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ میدان میں آیا۔ جن میں ہوگا آپ کے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش کے ہاں بھی اختلاف رائے پیدا ہوا۔ عتبہ بن ربیعہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ ابو سفیان صحیح سلامت گھر پہنچ گئے ہیں، وہ قافلہ آ گیا ہے، تو ہمیں خام خواہ لڑنا نہیں چاہیے اور محمد کو عربوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر محمد جیت گئے تو ہماری ہی فتح ہوگی، اس لیے کہ وہ ہم میں سے ہیں، تو ہماری حکومت قائم ہو جائے گی، اور اگر عرب محمد پر غالب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا، اور ہماری بدنامی بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے۔ اس پر ابو جہل نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ تانے دیے تھے عتبہ بن ربیعہ کو، لہذا ان رسپانس عتبہ بن ربیعہ سب سے پہلے اپنے بھائی اور بیٹے کو ساتھ لے کے آیا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں آئے، اور آ کر عتبہ بن ربیعہ نے دعوت دی کہ آؤ میدان میں۔ تو سب سے پہلے تو ان کے اپنے بیٹے، عتبہ کے اپنے بیٹے ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل تھے، وہ میدان میں آ گئے نکل کے تلوار لے کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا کہ نہیں، باپ جتنا مرضی غلط ہو، بہرحال وہ باپ ہے، اس کے سامنے یوں تلوار لے کر کھڑے ہونا، سینہ تان کے کھڑے ہونا، یہ درست نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ اس کے بعد 3 انصاری صحابی آئے میدان میں۔ عتبہ نے کہا کہ پہلے اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ تو انہیں اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بے عزتی نہ کرو۔ یہ ہمارے ہاں یہ جو کاسٹ سسٹم ہے، اس میں راجپوت، جاٹ، پٹھان، ڈوگر یہ اپنے آپ کو لڑاکے سمجھتے ہیں، اور جو کاشتکار لوگ ہیں
یا کاروباری لوگ ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ڈرپوک لوگ ہیں معاذ اللہ. تو بہرحال اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ جن کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بے عزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو پیچھے بلایا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور جو مہاجرین میں سے ایک صحابی تھے وہ میدان میں آئے، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ نے پہلے ہی وار میں اپنے دشمن کو زیر کر دیا، واصل جہنم کر دیا. تیسرے صحابی جو تھے ان کے دونوں طرف سے زخم لگے، پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ نے جا کر اس کو بھی واصل جہنم کر دیا. لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا، فرشتوں کا نزول ہوا، شیطان بھی یہاں پر انسانی شکل کے اندر شامل ہوا تھا. تو جب اس نے دیکھا فرشتے آ رہے ہیں، باقی کفار کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہ تو جن تھا اس کو نظر آ گئے، تو وہاں سے بھاگا. تو کسی نے اس کو پکڑا، گا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میری بس ہے، میں جا رہا ہوں، آئی ایم ڈن. تو بہرحال دیکھتے ہی دیکھتے 70 سردار قریش کے وہ واصل جہنم ہو گئے، اور دوڑ لگا دی قریش نے. تو 70 کو پکڑ کے قیدی بنا لیا مسلمانوں نے، اور 13 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور راستے میں جاتے ہوئے ایک اور 14ویں صحابی جو تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے. یہ پہلا موقع تھا کہ قیدی ہاتھ لگے تھے اور مال غنیمت ہاتھ لگا تھا. تو سورہ انفال پھر نازل ہوئی ہے جس میں تبصرہ ہے اس پر. میں نے پہلے بھی شاید نوٹ کرایا تھا، پھر نوٹ کر لیں. یہ قرآن مجید کے ساتھ ہماری اتنی مناسبت ہونی چاہیے کہ غزوہ بدر کا ذکر سورہ انفال میں ہے، غزوہ احد کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے، غزوہ خندق کا ذکر سورہ احزاب میں ہے. اس کا نام بھی غزوہ احزاب ہے. حزب کے معنی ہے گروہ، گروپ آف پیپل، اور اس کی جمع احزاب ہے. چونکہ قریش اپنے سارے الائز کو لے کر آئے تھے غزوہ خندق کے موقع پر، لہذا اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اس میں خندق بھی کھودی گئی تھی، لہذا غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا ذکر سورۃ احزاب میں ہے، اور صلح حدیبیہ کا ذکر جو ہے وہ سورۃ فتح میں ہے. یاد رکھیے گا، یہ امپورٹنٹ ایونٹس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے. اور غزوہ تبوک کا تذکرہ آپ کو سورہ توبہ کے اندر ملے گا. تو یہ فتح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی، اور یہ کیونکہ پہلا موقع تھا مال غنیمت ہاتھ آنے کا بھی اور قیدی ہاتھ آنے کا بھی، لہذا ان دونوں کا تذکرہ بھی سورہ انفال میں ہے. انفال کہتے ہی غنائم کو ہیں، جو غنیمت کے مال ہاتھ لگتے ہیں جنگ کے نتیجے میں، ان کو غنائم کہتے ہیں اور انفال بھی کہتے ہیں. تو آغاز ہی اس سے ہوتا ہے یسألونک عن الانفال، یہ آپ کو مال غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو پھر اس کا پورا قانون جو ہے وہ نازل کر دیا. پھر سورہ انفال کے آخر میں یہ جو قیدیوں والا مسئلہ تھا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا. وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ پہلا موقع تھا اور پہلے سے کوئی حکم نازل کردہ نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو جو 2 سینئر موسٹ صحابہ تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی اپوزٹ رائے تھی. حضرت ابو بکر شریف آدمی تھے، انتہائی نیک دل انسان تھے، انہیں اسلام کی مخالفت کا کوئی تجربہ نہیں تھا، سب سے پہلے ایمان لے آئے. تو ہی ہیڈ نو آئیڈیا کہ اسلام کی مخالفت میں کوئی کس حد تک جا سکتا ہے. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نبوی میں ایمان لائے تھے، یعنی 5 سال کے بعد ایمان لائے تھے، اور انہوں نے اسلام کی دشمنی کا تجربہ کیا تھا. تو ایکسپیرینس از سم تھنگ دیٹ یو کین گین بائی نو ادر مینس. تو تجربہ تھا ان کو کہ کفر کیا ہوتا ہے، اسلام دشمنی کیا ہوتی ہے، کیا ان کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے. لہذا انہوں نے اس اعتبار سے مشورہ دیا اپنے تجربے کی روشنی میں. حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں، ہم بھی قرشی ہیں، یہ بھی قرشی ہیں، تو بس ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا لیے جائیں، سروس لے لی جائے، اور باقیوں سے کچھ مال لے کر، تاوان لے کر ان کو فارغ کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول یہ اپنے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے آپ کو رسول ماننے سے انکار کیا ہے، لہذا یہ اب ہمارے نہیں ہیں، یہ پرائے ہیں. لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. اور یہ عام قوم پر تذکرے میں نہیں آتی یہ چیزیں، لیکن بہرحال یہ حقائق ہیں، ہماری ہدایت کے لیے پوری سیرت النبی بھی اور پورا قرآن مجید بھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ بھی انہوں میں شامل تھے. اور حضرت عمر نے کہا کہ آپ اپنے چچا عباس کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں. اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور میں اپنے فلاں کزن کو اور ابو بکر اپنے فلاں کزن کو قتل کرے, فلاں اپنے فلاں بھائی کو قتل کرے. بڑی سخت بات تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود شرافت کے پیکر تھے اور رحم دلی کا ایک سمبل تھے, لہذا آپ نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر فیصلہ کیا کہ تاوان لے کر اور جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا کر انہیں آزاد کر دیا جائے. اور another hard fact کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بھی ان قیدیوں میں شامل تھے. اب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ہار بھیجا تاوان کے طور پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو پہچان لیا کہ وہ حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہوا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں زینب کو یہ ہار واپس کر دوں, یہ اس کے پاس خدیجہ کی نشانی ہے. تو صحابہ رو پڑے, اللہ کے رسول ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ کر دیں واپس. بہرحال غزوہ بدر سے کے بعد پھر جو قریش کی سرداری تھی وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی, اور ابو سفیان کی بیوی ہند تھی جو عتبہ کی بیٹی تھی, یعنی اس کا باپ بھی مارا گیا, اس کا بھائی بھی مارا گیا, اس کا چچا بھی مارا گیا. تو اس کے دل میں بھی انتقام کی بے حد آگ تھی, لہذا اس نے بھی لوگوں کو بھڑکایا, شرم دلائی کہ بے شرموں تمہارے 70 آدمی مار دیے محمد نے اور تم بغیر تو بیٹھے ہوئے یہاں پر. اور اس نے آمادہ کیا کہ بدلہ لینا ہے, خاص طور پر حمزہ سے جنہوں نے عتبہ کو واسط جہنم کیا تھا. لہذا سن 3 ہجری میں یعنی غزوہ بدر کے 13 ماہ بعد, غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری میں واقع ہوا تھا. 3 ہجری میں پھر 3000 کا لشکر لے کر ابو سفیان آیا مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول پھر مشورہ فرمایا کہ اس 3000 کا لشکر جو آ رہا ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ ہم تعداد میں کم ہیں, لہذا ہمیں اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمیں باہر جا کر نہیں لڑنا چاہیے. جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی, اس کی رائے بھی یہ تھی. اس نے دلیل بھی دی باقاعدہ کہ ہم سنز آف دا سوائل ہیں, ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کر لڑے ہیں ہم نے فتح پائی ہے, اور جب باہر گئے ہیں کہ تو ہم نے لوز کیا ہے. اس پر جو نوجوان صحابہ تھے وہ بڑے پرجوش تھے کہ ہمیں تو شہادت چاہیے, ہم لڑکی عورتوں کی طرح گھر میں نہیں بیٹھنا چاہتے, ہم میدان میں جا کے لڑیں گے. اور وہ صحابہ کے جو بدر میں شریک نہیں تھے وہ بھی بڑے ایموشنل تھے, اس لیے کہ بدرین کے اللہ تعالیٰ نے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے. اس سے بڑی عنایت ہو سکتی ہے کہ جو تم نے گناہ کیے تھے وہ بھی معاف, اور آئندہ بھی جو کرو گے وہ بھی معاف. لہذا وہ بھی بڑے پرجوش تھے کہ ہمیں شہادت چاہیے, ہم باہر جا کر لڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد آپ زرہ پہن کر باہر آئے, آرمڈ کوٹ, وہ جو لباس ہوتا ہے جس پر تلوار جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتی, وہ پہن کر آپ باہر تشریف لے آئے اور آپ نے اعلان کیا کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے تھے تو سینئر صحابہ نے نوجوان صحابہ کو, اور جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, انہیں بڑی لان تان کی کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا رجحان کیا ہے. بس انہوں نے مشورہ مانگا تھا تو اپنا مشورہ دیتے اور چپ کر جاتے. لہذا جب آپ باہر تشریف لائے تو صحابہ نے معذرت کی کہ اللہ کے رسول بس ہم ویسے جوش میں آ گئے تھے, آپ کا جو جی چاہتا ہے آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ زرہ پہن کر, جنگ کا لباس پہن کر لڑائی کیے بغیر اتار دے, لہذا ہم باہر جا کر لڑیں گے. تو عبداللہ ابن ابی نے اسی وقت بکواس شروع کر دی کہ باہر اٹھ کے آ جانے, پتہ تو ہے کوئی نہیں, اور لوگوں کو آمادہ کیا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں, تم ان کا ساتھ نہ دینا. نتیجہ کیا نکلا کہ جب 1000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے
تو عبداللہ ابن ابی نے آواز لگائی کہ بھائی ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم جانا تو جاؤ۔ تو 300 افراد اس کے ساتھ نکل آئے، منافقین جو تھے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بس کلمہ پڑھا تھا لیکن یقین نہیں تھا، وہ واپس آ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچے پہلے، تو آپ نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پر کر لیا۔ یہ ایک سیکیورٹی میئر ہوتا ہے کہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی اس پہاڑ کے بعد ایک درہ تھا، درہ پہاڑوں کے درمیان تنگ راستے کو کہتے ہیں، اور ساتھ ایک چھوٹی پہاڑی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ یہ خطرناک جگہ ہے، تو آپ نے 50 تیر انداز اس پہاڑی پر کھڑے کیے اور ان پر ایک کمانڈر مقرر کیا اور ان سے کہا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی، اور یہ پوائنٹ جو تھا وہ حضرت خالد بن ولید نے بھی نوٹ کیا ہوا تھا، یعنی قریش نے بھی نوٹ کر لیا تھا، وہ بڑے ماہر سپہ سالار تھے کہ ہم پیچھے سے یہاں حملہ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 50 تیر انداز کھڑے کر دیے، تو اب وہ ششپنج میں تھے کہ کیا کریں، لیکن موقع کی تلاش میں تھے۔ تو پہلے ہی حملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور قریش میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب جو اوپر 50 تیر انداز تھے، ان کا ڈفرنس آف اوپینین ہوا آپس میں۔ ان میں سے 35 افراد نے یہ کہا کہ اب جنگ ختم ہو گئی، چلے نیچے۔ ان کا نو، اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے شکست کی صورت میں منع فرمایا تھا کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں تو بھی تم یہاں سے نہ ہلنا، اب تو فتح ہو گئی ہے، جنگ ہی ختم ہو گئی ہے، تو what's the fun in staying here؟ انہوں نے، لیکن کمانڈر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے وہ محاورتاً کہا تھا کہ ورسٹ ٹو ورسٹ کنڈیشن کیا ہے کہ ہم سب مر جائیں پھر بھی نہ ہلنا، مطلب کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا۔ 35 افراد اپنے امیر کی نافرمانی کرتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ اللہ کے رسول کے حکم کی تو انہوں نے انٹرپریٹیشن کر لی، تو نافرمانی اللہ کے رسول کے حکم کی نہیں کی، اپنے کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اور ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ بات جو ہے وہ نوٹ کیجئے، کل کو آپ بڑی آرگنائزیشن کے ایگزیکٹوز بنیں گے انشاءاللہ، تو جو اصل آرگنائزیشنل اسپرٹ ہے اس میں اصل اطاعت جو ہے امیجیٹ باس کی ہوتی ہے۔ جو بھی امپلائی امیجیٹ باس کو چھوڑ کر بگ باسز کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، ہی از آلویز اے پرابلم۔ یاد رکھیے گا، پلے باندھ لیں اس بات کو کہ اصل اطاعت امیجیٹ باس کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس امیجیٹ باس کی نافرمانی کرتے ہوئے نیچے اترے۔ خالد بن ولید طاق لگائے بیٹھے تھے کہ یہ کب یہاں سے ہلتے ہیں۔ جو ہی وہ وہاں سے نیچے اترے، خالد بن ولید نے اپنا رسالہ یعنی کیولری گھڑ سوار دستہ جو ہے وہ تیار رکھا ہوا تھا۔ اب ان کی گھڑ سواری کا آپ اندازہ لگائیے اور ان تیر اندازی کا اندازہ لگائیے کہ تیز گھوڑے بگاتے ہوئے انہوں نے نیچے سے تیر برسائے، اور جو 15 افراد تھے ان میں سے 14 کو شہید کر دیا۔ اور ایک دم مسلمان جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے اور ریلیکس ہو گئے تھے، یعنی جب تک انسان کے ذہن پر ایک کام سوار ہوتا ہے، مشن سوار ہوتا ہے، تو اس میں بڑی ایکسٹرا آرڈنری انرجی ہوتی ہے۔ جو ہی وہ سمجھتا ہے کام ختم ہو گیا تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے امیڈیٹلی کہ بس کام ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا، آپ یعنی شادی ہالز کے دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ارد گرد تو آپ کے ہیں ہی سارے شادی ہال۔ جب پہلے شادی ہالز نہیں تھے اور گھروں میں شادی ہوا کرتی تھی، کوئی قریب پلاٹ ہے، کسی کا کھلا سین ہے، وہ ریکویسٹ کر لی اور اس میں شادی جو ہے وہ منعقد کر لی، یا کسی پارک میں یا کسی سڑک پر ٹینٹ لگا کر لیا۔ اس وقت ایک آدمی ہوتا تھا تو سارے انتظامات کا انچارج ہوتا تھا، دلہن کا یا دولہا کا چچا، بھائی، ماموں، کوئی آدمی ہوتا تھا جو ذمہ دار ہوتا تھا۔ وہ 3-4 راتیں جاگتا تھا، بس درمیان میں کوئی اونگ آ گئی تو آ گئی۔ اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ شادی شروع ہونے سے پہلے جو پکوانے والا آدمی ہے، باورچی ہے، اس کو بتانا کہ یہ اتنے مہمان ہیں، پھر ایسٹیمیٹ لینا کہ کتنا گوشت چاہیے، کتنا پیاز چاہیے، کتنا لہسن چاہیے، کتنا ادرک چاہیے، اور مسالہ جات کتنے چاہیے، اور یہ معلوم کرنا کہ ایندھن کتنا چاہیے، لکڑی کتنی چاہیے، اور یہ بھی اندازہ لگانا کہ کرسیاں کتنی چاہیے، ٹینٹ کتنے چاہیے، وہ بھی جو ٹینٹوں والا ہے اس کو بلا کر دکھانی جگہ،
اور یہ بتانا کہ اتنے مہمان ہیں، پھر اس سے نوٹ کرنا کہ پلیٹیں کتنی چاہیے، چمچ کتنے چاہیے، گلاس کتنے چاہیے، جگ کتنے چاہیے، یہ سب کچھ جو تھا وہ اس ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ کرتا تھا، پھر آرڈر دیتا تھا، پھر گن کر وہ چیزیں وصول کرتا تھا، اور اس کے بعد یعنی پکانے والوں کو وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں سپلائی کرتا تھا، اور پھر واپس جو ہے وہ لے کر رکھتا تھا ان سے۔ جب شادی ہو جاتی تھی اور یہ شخص وہ جو کرائے کا سامان تھا وہ گن کر واپس کر کے ان سے رسید لے کے ایک دفعہ جب بستر پر جا کے لیٹ جاتا تھا، اب آپ اس کو چارپائی سے نیچے بھی پھینک دے تب بھی وہ اٹھتا نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ میرے ایک شاگرد تھے، ان کی والدہ کینسر کی مریضہ تھی، اور 1 سال پہلے ان کی پتہ چل گیا تھا، اور رپورٹس وغیرہ سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تقریباً 1 سال زندہ رہیں گی۔ تو اس کی وہ بڑا بیٹا تھا ان کا، میرا شاگرد جو تھا، تو وہ اس کی شادی تھی، نکاح میں نہیں پڑھایا، اس کی والدہ کو میں نے مبارکباد دی، خود چل پھر رہی تھی، اور ولیمے کی رات کو وہ بس طبیعت خراب ہوئی ان کی، اور پھر وہ اسپتال پہنچ گئی، اور تیسرے چوتھے روز ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے کہا یار تمہاری والدہ جو ہیں وہ شادی کے دن تو بڑی ٹھیک ٹھاک تھی، انہوں نے کہا جی ولیمے کے دن بھی ٹھیک ٹھاک تھی، اور اس دن رات کو طبیعت خراب ہوئی ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اصل میں یہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی مشن ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا یہ کھلاڑی جو ہوتے ہیں دوڑ لگانے والے، وہ آخری جو چند فٹ ہوتے ہیں یا چند گز ہوتے ہیں اس میں وہ پورا زور لگاتے ہیں، حالانکہ جان مان کچھ نہیں ہوتی ان کے اندر، اور پھر آخری لائن کو ٹچ کرنے کے بعد وہ پھر گر پڑتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اٹھنے کی بھی ہمت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک خاص فینومینن ہے۔ تو اس وقت اس شاگرد نے مجھے یاد کرایا کہ ہاں جب وہ نعمان خان کو میں پڑھا رہا تھا، وہ کلاس میں وہ بھی شامل تھے، میں نے کہا ہاں جب ان کو بورڈ پر آپ نے بلایا تھا تو میں نے ٹیسٹ لیا تھا کلاس کا عربی کا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ آیات بورڈ پہ لکھی تھی، اور طلباء سے کہا تھا کہ تم مجھے اسم فعل حرف اس میں سے سارٹ آؤٹ کر کے دکھا دو۔ تو نعمان نے وہ اسم فعل سارٹ آؤٹ کر رہے تھے، تو مجھے اس شاگرد نے یاد دلایا کہ اچھا اسی لیے آپ کو اونگ آ گئی تھی کلاس میں، کہ آپ جب مسلسل 1 ماہ سے پڑھا رہے تھے روز 9 گھنٹے 6 گھنٹے، اور اس دن آپ کو پھر اونگ آ گئی تھی۔ تو یہ جب انسان سمجھتا ہے نا کہ جاب ڈن، مشن اکمپلشڈ، تو پھر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ مسلمان ریلیکس ہو چکے تھے لہذا وہ پھر سنبھل نہیں سکے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو تیر برسائے گئے، تو پھر صحابہ کرام نے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تو گھیرا ڈال دیا، اور صحابہ نے اپنے سینوں میں وہ سارے تیر جو ہے وہ لے لیے اور جام شہادت نوش کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ غشی طاری ہوئی، آپ کا فریکچر ہوا اس ہڈی کا، آپ کے چہرہ مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوئے، تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن بہرحال پھر مسلمان سنبھل گئے اور پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ بس پہاڑ پر چڑھ گئے تو پھر ایک سیکیورٹی ہوتی ہے کہ اوپر سے انسان جو ہے وہ جلدی نیچے والوں پہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو ابو سفیان جاتے ہوئے نعرے لگاتا ہوا گیا، اعلیٰ حبل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ سے تم بھی جواب دو کہ اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ عزت و جلال والا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہے عمر ہے، چپ رہو، ابو بکر ہے، چپ رہو، اس نے کہا محمد ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کا بھی انتظار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بھی زندہ ہیں، اور ابو بکر بھی زندہ ہیں، اور عمر بھی زندہ ہے، اور فلاں بھی زندہ ہے، اور فلاں بھی زندہ ہے۔ بہرحال ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا اسی جگہ پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو لے کر احد کے میدان میں گئے۔ اب یہ سمجھ لیجیے کہ 4 ہجری آ گیا، اور لیکن ابو سفیان راستے سے واپس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسا کوئی روب ڈال دیا، ڈر ڈال دیا کہ وہ پھر میدان میں نہیں آیا۔ آپ سیرت النبی کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے، ضرور پڑھیں، میں آپ سے کہوں گا ضرور پڑھیں، بلکہ وعدہ کریں کہ آپ سیرت النبی کی کوئی کتاب ضرور پڑھیں گے جو یعنی آبجیکٹو سیرہ ہو، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سن وائز بیان کیا گیا ہو، تمام حالات کو۔ اپنی مرضی کے آتھر کا پڑھیں، اپنے مسلک کے آتھر کا پڑھیں، لیکن پڑھیں آبجیکٹو سیرہ۔
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آن ایوریج ہر 10-15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی مارکا ہے، چھوٹا یا بڑا. تو سن 4 ہجری میں کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا. وہ آیا، ابو سفیان واپس چلا گیا. سن 5 ہجری میں ایک بڑا مارکا ہوا کہ قریش اپنے سارے الائز کو لے کر آ گیا. جیسے آپ کی ہوش میں ہوا ہے یہ معاملہ تو، کہ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا نیٹو کے ساتھ مل کر. یعنی امریکہ اپنے سارے الائز کو لے کر آیا افغانستان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے. تو اسی طرح قریش آئے اپنے سارے الائز کو لے کر. 12,000 کا لشکر اکٹھا ہوا. بنو غطفان کے قبائل تھے، انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ان کو اکٹھا کرنے میں. اور ہوئی بن اخطب ایک یہودی تھا جس کا تعلق بنو نذیر سے تھا، زواد کے ساتھ لکھا جاتا. وہ 3 قبیلے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا مدینہ منورہ آتے ہی پہلے 6 ماہ کے اندر. اس سے بڑا اہم کردار ادا کیا. وہ ٹیبل ٹاک کا بڑا ماہر تھا اور لوگوں کو اکسانے کا بڑا ماہر تھا، لہذا اس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا. اور 12,000 کا لشکر لے کر وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑے لشکر کی خبر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کیسے کیا جائے. تو مدینہ جغرافیکلی اس کے 2 طرف جو ہے اونچے پہاڑ تھے اور ساتھ کھجوروں کے باغات تھے. یہ ہم جو عام طور پر جس کھجور کے درخت سے واقف ہیں وہ ایک ہی کھجور کا درخت ہوتا ہے، وہ لمبا اوپر جا کر. لیکن کھجوروں کے باغات اگر آپ دیکھیں گے خاص طور پر عرب کے، تو ایک ایک جڑ سے کئی جو ہے وہ تنے نکل رہے ہوتے ہیں اور آپس میں وہ ملے اس کے درمیان میں سے گزرا نہیں جا سکتا. تو مدینے میں کثرت کے ساتھ کھجوریں ہوتی تھی اور وہ باغات تھے جن میں سے گزرا نہیں جا سکتا، کم سے کم گھوڑا تو نہیں گزر سکتا. اچھا، اب ایک طرف جو تھی اس پر بنو قریظہ کی بستی تھی، ان کی گڑیاں تھی، بڑی مضبوط قلعے تھے. اور ابھی تک بنو قریظہ نے ان 3 قبیلوں میں سے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ویجیلنٹ تھے اور آپ ان کی خبر رکھ رہے تھے کہ یہ ان کے ساتھ کو رابطے تو نہیں کر رہے، اور رابطے واقعتاً ہو رہے تھے. ہوئی بن اخطب جو ہے وہ ادھر آ رہا تھا، غطفان کے جو سردار تھے وہ ان سے مل رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے، پرسویٹ کر رہے تھے انہیں آمادہ کرنے کے لیے کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو جاؤ. ایک بنو غطفان کے قبائل میں سے ایک قبیلے کے سردار جن کا نام نعیم بن مسعود تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں لیکن ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا. آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئی اپنا کردار ادا کروں. آپ نے فرمایا اجازت ہے. وہ گیا بنو قریظہ کے سردار کے پاس اور اس سے جا کر کہا کہ دیکھو، تم اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے پر تول رہے ہو، سوچ سمجھ پر شامل ہونا، اس لیے کہ زیادہ امکان تو یہی ہے کہ فتح ہوگی، تمہیں فتح ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہرحال 10% ہی صحیح، یہ امکان بھی تو ہے نا تم ہار جاؤ. اور اگر شکست ہو گئی اس لشکر کو تو باقی سب تو بھاگ جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو، لیکن تم نے یہیں رہنا ہے، تو پھر تمہارا جو حال محمد کریں گے اس کو ذہن میں رکھ لو. انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، پھر حل کیا ہے؟ اس نے کہا ایسے کرنا کہ یہ جو حملہ آور قبائل ہیں ان کے کچھ بندے اپنے پاس یرغمار رکھ لینا، ہوسٹیجز رکھ لینا، کہ لوگ تو یہ سب لوگ تمہیں چھوڑ کر اکیلا بھاگ نہ جائیں. انہوں نے کہا ہاں بڑا اچھا مشورہ ہے. پھر گیا دوسروں کے پاس، ان سے کہا کہ دیکھو تم بنو قریظہ سے کوشش کر رہے ہو نیگوشیٹ کرنے کی اور انہیں آمادہ کرنے کی وہ بھی جنگ میں شامل ہو جائیں، لیکن ذرا گارڈڈلی جانا ان کے پاس. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اپنے بندے نہ بسوا بیٹھا ان کے پاس، آپ ذرا سیف جگہ پر اپنے آپ کو رکھنا. اچھا، اب جب ان کی ملاقات ہوئی تو بنو قریظہ نے بندوں کا تقاضا کیا کہ ہمیں کچھ اپنے بندے دو، فرار سیکیورٹی، کہ تم ہمیں چھوڑ کے بھاگ نہ جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں بندے ہم نہیں دے سکتے، تم نے آنا ہے تو آؤ نہ آؤ. لیکن بہرحال اور تو انہوں نے کچھ نہیں کیا بالفعل، یعنی آمادگی بھی ظاہر کی لیکن بالفعل کچھ نہیں کیا. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چونکہ تعلق فارس سے تھا، تو ان کے پاس ایک جنگی ترکیب تھی کہ دشمن کا راستہ روکنے کے لیے خندق کھودی جائے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہاں اس راستے پر یہ جو ایک حصہ خالی ہے، اوپن ہے، اس پر خندق کھود دی جائے تاکہ یہاں سے کوئی فوج داخل نہ ہو سکے۔ اکا دکا آدمی جو آتا ہے اس کو تو ٹیکل کیا جا سکتا ہے، لیکن جب 12,000 کا لشکر ایک دم اندر داخل ہو جائے تو پھر کل مسلمانوں کی تعداد وہاں 3,000 سے زیادہ نہیں تھی، تو پھر اس کا کیا کرنا تھا انہوں نے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور 6 دن کے اندر اندر وہ خندق کھود لی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خود مزدوروں کی طرح شریک ہوئے، بھاری بھاری پتھر آپ نے توڑے اور اٹھائے، اور حالات معاشی طور پر اچھے نہیں تھے، کوئی رسد نہیں تھی پیچھے سے، بھوک کے مارے شدت سے لوگوں کی کمریں دوڑی ہو رہی تھی اور پتھر باندھ رہے تھے پیٹ پر کہ کمر ٹوٹ نہ جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا نا کہ اس پیٹ کے اندر خوراک ہوتی ہے اور اس خوراک سے یہ بلک جو ہے وہ بھری رہتی ہے اور پھر اس کو سپورٹ ملتی ہے، یہ یہاں پر جھکتی نہیں ہے۔ اگر یہ پیٹ خالی ہو جائے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے لوگ جھک جاتے ہیں، وہ کیوں جھکتے ہیں؟ اور خاص طور پر ایسے لوگ کہ جو ذرا سیر ویر کر کے اور ڈائٹنگ کر کے اپنے آپ کو وزن لوز کرتے ہیں تو ساتھ ہی اوپر سے جھک بھی جاتے ہیں۔ وہ جھک اس لیے جاتے ہیں کہ جب پیٹ اندر چلا جاتا ہے تو وہ سپورٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس بھوک کا علاج کرنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ پیٹ پر پتھر باندھ دیا جاتا تھا اور اوپر سے چادر باندھ دیتے تھے جس سے وہ کمر جھکتی نہیں تھی۔ تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بھوک سے برا حال ہو گیا ہے، دیکھیں میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا ہے کہ میں نے 3 باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سخت حالات تھے اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ یعنی رجز پڑھ رہے تھے، شعر پڑھ رہے تھے اونچی اونچی آواز سے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کی، کہ ہم لڑتے رہیں گے، جد و جہد جاری رکھیں گے، ما بقینا ابدا، جب تک ہم باقی رہیں گے۔ تو یہ غزوہ خندق ہوا اور 12,000 کا لشکر آ کر باہر بیٹھ گیا۔ 25 دن تک وہ وہاں موجود رہے، لیکن بڑے پریشان۔ اچھا آپ اندازہ لگائیے کہ لاجسٹکس کا اندازہ لگائیے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ 2 بندوں کو پکڑ کے لے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کتنے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کتنے اونٹ روز ذبح ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9، ایک دن 10۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلکولیٹ کر کے حساب لگایا فوراً کہ اس کا مطلب ہے کہ 1000 بندہ ہے۔ اب 1000 بندے کے لیے 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، تو 12,000 بندوں کے لیے روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہوں گے، اور مزید کتنے لاجسٹکس ہوں گے ساتھ، وہ سامان جو لے کے آئے ہوں گے، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد آ گئی۔ آپ میں سے جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا ہے اور سردی کے موسم میں کیا ہے، تو مکہ مکرمہ میں گرمی رہتی ہے، تو خاص طور پر اگر مکہ مکرمہ سے آپ رات کو پہنچیں اور بڑے شوق کے ساتھ صبح سویرے آپ جو ہیں وہ آپ چلے جائیں مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، جب آپ فجر سے پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو زکام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مدینہ منورہ میں ٹھنڈ ہوتی ہے، اور ونڈ سے چل میں، ونڈ فیکٹر سے چل میں 2-3 ڈگری کا اور کمی آ جاتی ہے، اور ہوا اتنی تیز تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی نا، کہ اسے ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور وہ جو دیگیں رکھی ہوئی تھی کھانا پکانے کے لیے وہ الٹ گئی، اور خیموں کو آگ لگ گئی۔ یعنی ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا عمل ہوتا رہا، یہاں تک کہ قریش جو تھے وہ سارا کا سارا 12,000 کا لشکر صبح ہوتے ہوتے غائب ہو گیا وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پر چڑھ کر آیا تھا اور اب تم پیش قدمی کرو گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، لیکن جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے، اللہ نے تو ہتھیار نہیں اتارے، لہذا آپ بنو قریظہ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھا کر اعلان فرمایا کہ تم سب بنو قریظہ کی بستی کی طرف جاؤ۔
اور بس جلدی کرو، عصر وہیں جا کے پڑھو۔ اب راستے میں وقت ہو گیا عصر کا اور بالکل سورج غروب ہونے کا آ گیا، تو مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور فقہی اعتبار سے بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو حنفی مائنڈڈ تھے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ اتنی جلدی آؤ کہ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے وہاں پہنچ جاؤ تاکہ عصر وہاں جا کے پڑھ لو۔ چونکہ اب ہم لیٹ ہو رہے ہیں، عصر قضا ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں عصر یہیں پر پڑھ لینی چاہیے، انہوں نے پڑھ لی۔ دوسروں نے جو اہل حدیث مائنڈڈ تھے، یہ ایک سوچ کا فرق ہے کہ بائی لیٹرل اینڈ اسپرٹ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے، ہم وہاں جا کے پڑھیں گے، انہوں نے نہیں پڑھی۔ تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا معاملہ، آپ نے دونوں کو اپروو کر دیا۔ یعنی یہ جو حنفی سوچ ہے یہ بھی درست ہے کہ انٹرپریٹ کیا جائے، غور کیا جائے، اور جو اہل حدیث شافعی سوچ ہے کہ الفاظ کے ظاہر پر عمل کیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم خواہ آپس میں لڑتے چلے جا رہے ہیں، حنفی اور اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جو راستے ہیں ان کو اپروو کرتے ہیں کہ اسپرٹ ہونی چاہیے اللہ کے رسول کی فرمان برداری اور اس کی اطاعت کی، وہ انٹرپریٹ کر کے کی جائے یا الفاظ کے ساتھ کی جائے، اٹس ایکولی گڈ۔ اب بنو قریظہ کی بستی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے محاصرہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ ان کے پاس بہت سامان تھا، لاجسٹکس بہت تھے ان کے پاس، کئی دن تک وہ زندہ رہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں خوف ڈالا۔ ان کا جو سردار تھا اسد، اس نے اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں، آپ ان میں سے جو بھی تم اختیار کر لو، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا پہلا بیسٹ آپشن یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہم ان پر ایمان لے آئیں تو ہمارا جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ محفوظ رہے گا، اور مجھے پتا ہے تم یہ کرو گے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا۔ ان کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو قتل کر دیں، اور پھر جو کہتے ہیں پنجابی میں پہ جاؤ مسلمانوں، اور مجھے پتا ہے یہ بھی تم نہیں کرو گے۔ تیسرا پھر آپشن یہ ہے کہ ہم سرنڈر کریں، اور پھر اللہ کے رسول ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ کریں ہم اس کو برداشت کریں۔ انہوں نے کہا جی ہاں یہ ٹھیک ہے، لہذا انہوں نے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب وہ جو 3 قبیلے تھے ان میں سے بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ قبیلہ خزرج کے حلیف تھے، لہذا عبداللہ ابن ابی آیا تھا ان کی سفارش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ خزرجی سردار تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ آپ نرم معاملہ کیجیے۔ تو آپ نے ان کو سیف ایگزٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے، سوائے جنگی ہتھیاروں کے جو کچھ بھی ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن مدینے سے نکل جاؤ، اب تو مدینے میں نہیں رہ سکتے، تم نے معاہدے کے خلاف ورزی کی۔ اچھا، یہاں اوس والے آ گئے، بنو اوس آ گئے، دوسرے قبیلے والے، کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ نے ہمارے بھائیوں خزرجیوں کے حلیفوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا تھا، آپ ان کے ساتھ بھی نرم معاملہ فرمائیں۔ تو آپ نے بنو اسد سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا معاملہ ہی اوس کے حوالے کر دوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے۔ اب اوس کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غزوہ خندق کے واحد زخمی تھے، ان کو ایک تیر لگا تھا بڑی رگ پر، اور وہ زخمی ہو گئے تھے، اور وہ نہیں آئے تھے بنو قریظہ کی طرف، لہذا ان کو ایک گدھے پر سوار کر کے لایا گیا کہ آپ فیصلہ کریں۔ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سونپ دیا ذمہ داری کہ آپ بنو قریظہ کا معاملہ جو بھی طے کریں اس پر عمل ہوگا۔ وہ آئے تو انہوں نے فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ تورات کے بالکل مطابق تھا کہ جو قبیلہ کسی نبی کے ساتھ معاہدہ کر کے اس سے پھر جائے، اس کی سزا یہ ہے اس میں جنگ کے قابل جتنے بھی مرد ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو غلام بنا دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوا، اور ان کے جو 600-700 افراد ان کی باقاعدہ گردنیں مار کر ان کو ایک گڑھے کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اب بھی اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں گے تو وہاں پر یہ ریڈ مارک ملے گا، میسیکر آف مدینہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں جو نفرت ہے، شاید آپ اس میں سے سمیل کر سکیں کہ ہاؤ مچ دے ہیٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال وہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا، اور انہیں سارا بدلہ اب ہم سے لینا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہم کمزوری دکھائیں گے وہ ہمیں ماریں گے، اور پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ ہٹلر نے یہ ان کے ساتھ کیا تھا، تو وہاں جرمنی میں ریڈیو پر اعلان ہو گیا تھا کہ ہر شخص اپنے یہودی پڑوسی کے
دروازے پر چوک کے ساتھ یوں نشان لگا دے، اور پولیس آئی اور پکڑ کر لے گئی۔ اب تو کمپیوٹر کے اندر سب کچھ موجود ہے، ایک کلک پر سارے مسلمانوں کا پتہ چل جائے گا، جرمنی میں بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، فرانس میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، اور پھر وہ جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے لیے بھی ہمیں ذہناً تیار ہونا چاہیے۔ ہم جاگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور اگر ہم سو جائیں گے تو پھر ہمیں اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ غزوہ خندق تھا، 5 ہجری میں ہم پہنچے۔ اب آیا 6 ہجری۔ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں۔ وہاں پھر جو یہودی تھے انہیں کہا یہ مت مری، وہاں دشمنوں کا کنٹرول ہے، قبضہ ہے، اور یہ چلے عمرہ کرنے کے لیے، خودکشی کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال کوئی 1400 یا اس سے کچھ زائد یا 1800 صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ قربانی کے جانور ساتھ لے کر، یعنی اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کعبے کی زیارت نصیب فرما رہا ہے، تو اس کی ایک ہدیہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانوروں کے ذبح کی صورت میں وہ آپ لے کر وہاں گئے، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا مکے میں داخل ہونے سے پہلے۔ حدیبیہ کے مقام پر جو آپ نے پڑاؤ ڈالا تو آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ، جا کے قریش سے گفتگو کر کے آؤ کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے ہی خراب ہوں، لیکن خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہو تو یہاں سے لوگ جو ہیں وہ اس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، اور یہ اس کی بابا گرو نانک کی جمع یوم پیدائش ہو یا یوم وفات ہو تو کثیر تعداد میں سکھ جو ہیں وہ یہاں حاضری دیتے ہیں آ کر، اور دونوں حکومتیں جو ہیں وہ ان درخواستوں کو انٹرٹین کرتی ہیں۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل لا سمجھ لیں یا ایک ٹریڈیشن سمجھ لیں کہ جو مذہبی رسومات ہیں ان کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کی جاتی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، عثمان کاروباری آدمی ہے تو اچھا نیگوشیٹ کر لے گا۔ یہ نیگوشیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ انجمن خدام القرآن، اس میں ایک دفعہ یہ فیصلہ ہوا ہماری مجلس منظمہ کی میٹنگ میں کہ ایک عربی کلاس میں پڑھاؤں رات کے اوقات میں، اور اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، ویڈیو ریکارڈنگ کر لی جائے عام استفادے کے لیے۔ تو میٹنگ کے بعد مجھے ہمارے ایک ساتھی ہیں شیخ امین صاحب، کاروباری آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب وہ میرا پانجا ایک کام کرتا ہے ویڈیو دا، تو صبح آنا چلیں گے اسی وہ۔ میں ان کے یہاں چلا گیا، اٹھ کے میرے ساتھ آ گئے، حمید پیلس کے سامنے دکان تھی اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی۔ اس سے بڑا اچھی طرح ملا، ماما جی کس طرح آئے، میرا تعارف کرایا کہ ڈاکٹر سمیع صاحب ہیں۔ نے کہا کہ جی ایک کلاس ریکارڈ کرنی ہے کہ کتنے دن؟ 40 دن کی حساب تھا وہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ جی ہم 1000 روپیہ ایک پروگرام کا لیتے ہیں تو 40,000 روپیہ ہوگا۔ تو امین صاحب نے کہا نہ بہو یہ کمال ہو گئی، دین دا کام میں کوئی حصہ پا تم ہی اپنا بچ۔ اور آہستہ آہستہ نیچے آیا، 1 گھنٹہ امین صاحب بیٹھے رہے، میں اور امین صاحب باتیں تو وہی کر رہے تھے۔ نہیں بہو نہیں چنگی گل نہیں ہے، تھوڑا کرنا تعاون کر۔ 1 گھنٹہ بیٹھ کر کہاں 40,000 10,000 پر اس کو منا کر اٹھے۔ تو اب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے نا امین صاحب کا، یہ کہ کیسے انہوں نے نیگوشیٹ کیا، تو مجھے حضرت عمر کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کاروباری آدمی ہے، یہ نیگوشیٹ کر لے گا۔ اب اس کی بجائے اگر حضرت عمر ہوتے، اب ظاہر قریش نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا کچھ کہنا تھا، اور حضرت عمر نے تو فوراً گھر میں کہا کہ تلوار نکال لینی تھی اور پھر نیگوسیشن خاک ہونی تھی۔ نیگوسیشن کے لیے یاد رکھیے گا، آپ ابھی بچے ہیں، زندگی کا بڑا سفر آپ کے لیے پڑا ہے، کہ جب بھی کوئی گفتگو کرنی ہے تو لیٹ یور ٹون بی ایز لو ایز پاسبل، دو یور پوائنٹ آف ویو may be as firm as possible، یا سادہ لفظوں میں be as firm as possible in your view point but be as soft as possible as far as your words are concerned۔ ٹون کو لو رکھو لیکن اپنی بات پر پکے رہو، انشاءاللہ you will be the winner۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 3 دن کے بعد ایک معاہدے پہ ان کو لے آئے۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ چلو
ہم صلح کر لیتے ہیں 10 سال کے لیے نہ لڑنے کی. تو سہیل بن عمر قریش کا ایک سردار تھا, وہ نیگوسیشن کا ماسٹر تھا, ٹیبل ٹاک کا. وہ آیا نیگوسیشن کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ یہ دیکھو ہم 10 سال کے لیے معاہدہ کرتے ہیں, بہت قتل و خون ہو گیا, تمہارا بھی ہمارا بھی, ہم 10 سال کے لیے نو وار پیکٹ کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے کہا لیکن ہماری یہ بڑی بےزتی ہے کہ آپ آ کر یہاں عمرہ کریں, لہذا اس دفعہ آپ واپس چلے جائیں پلیز, اگلے سال آئیں, پہلے سے اطلاع دے کر ہم پہاڑوں پر چلے جائیں گے, اس لیے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری موجودگی میں آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں. آپ نے فرمایا ڈن, منظور ہے. یعنی ساری ایک سے ایک بڑھ کر شرط مسلمانوں کے خلاف. انہوں نے کہا اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینے جائے گا تو آپ لازماً اس کو واپس کریں گے. آپ نے کہا منظور. اور ساتھ ہی کہا کہ اگر کوئی تمہارا بندہ ہمارے پاس آئے گا کافر ہو کر, ہم اسے واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا منظور. یعنی ہر شرط انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منوائی, مسلمانوں کے خلاف آپ مانتے چلے جا رہے ہیں. ایک شرط ہے جب بھی آپ معاہدہ کرتے ہیں تو آپ 10 چیزیں لے لیں لیکن 11ویں آپ کو دینی بھی پڑتی ہے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا, یو مے ٹیک آل بٹ یو ہیو ٹو گیو ایٹ لیسٹ 1. تو قریش نے گیو کیا کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو قریش کا الائی بن جائے, حلیف بن جائے, چاہے محمد کا حلیف بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یہ بھی منظور کر لیا. اب یہ شرط برابری کی بنیاد پر تھی. یہ کیوں تھی کہ قریش یہ ازیوم کیے بیٹھے تھے کہ کس قبیلے کی جرت ہے کہ وہ ہمارے خلاف محمد سے دوستی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب جو شرط ہوئی, جب وہ شرط کہ جب کوئی کافر ہو کر آئے گا مسلمان ہو کر تو واپس کریں گے, اس پر اسی سہیل بن عمر کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا, اس کو انہیں باندھا ہوا تھا زنجیروں کے اندر, وہ کسی طرح نکل کر بیڑیوں سمیت آ گیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بچا لے, ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ ادھر. سہیل بن عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ معاہدہ لکھا نہیں گیا لیکن زمانی تم نے کمٹ تو کر لیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں واپس, تمہارا پوائنٹ درست ہے, واپس کر دیا. اس پر صحابہ کرام بہت زیادہ اشتعال میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ السنا علی الحق, اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں, صبر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کا شاہکار تھا صلح حدیبیہ. اچھا, معاہدہ لکھا جانا لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لکھنے والے تھے. ایسے ہوتا نا, پہلے زبانی گفتگو ہوتی ہے, پھر لکھا جاتی ہے تحریر, پھر دونوں پارٹیز کے سامنے وہ پڑھی جاتی ہے اور اس پر پھر پلس مائنس ہوتا ہے. تو پہلا ہی پڑھا حضرت علی نے لکھا ہوا کہ بین القریش و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ معاہدہ قریش اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. سہیل بن عمر نے کہا یا اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول ہی مان لیں تو جھگڑا کس بات کا پھر؟ نو, یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھو. آپ نے اس پر ایگری کر لیا کہ ہاں اس کا پوائنٹ ویلڈ ہے. حضرت علی سے کہا کہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ کر دو. اب حضرت علی نے بھی قانونی نکتہ نکالا. حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے رسول, یہ اللہ کے رسول نہیں مانتے آپ کو, میں تو مانتا ہوں, میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے, اپنا نام بھی لکھ کر پڑھ نہیں سکتے, تو آپ نے حضرت علی کا قلم مجھے دو, بتاؤ کہاں لکھا ہے. قلم پکڑ کر اس پر لائن پھیر دی اور کہا تھا محمد بن عبداللہ لکھو. اچھا, اب قریش کو یہ اندازہ تھا کہ شاید کوئی عرب کا قبیلہ ہمارے خلاف ہمارے دشمن سے دوستی نہیں کرے گا, لیکن 2 قبیلے تھے عرب کے, ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ, یہ دونوں آپس میں دشمن تھے. بنو بکر قریش کے حلیف تھے پہلے سے, بنو خزاعہ نے بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی. قریش تو بڑا غصہ, اچھا تمہاری یہ جرت, نبڑنا کے تڑنا. اور اندر ہی اندر بنو بکر سے کہا کہ ذرا تھوڑی سی بات ٹھنڈی ہو لے تو پھر ان سے نپٹ لیں گے. سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا ادا فرمایا. اس کے بعد قریش نے بنو بکر سے کہا کہ تم رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پر حملہ کرو, ہم بھی تمہاری مدد کریں گے اور بدلہ لیں گے ان سے. ان کا خود مدے مار دیے.
اب وہ فریاد لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، آپ ہماری کچھ داد دستی کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی بھیجا، تو وہاں قریش کے کچھ لوگوں نے، یعنی پہلے تو میرے علم میں یہ تھا کہ شاید ابو سفیان نے ہی نہ کر دی تھی، لیکن ابو سفیان کی مزاج کے وہ خلاف تھی بات کہ وہ بہت سمجھدار آدمی تھے، یعنی جو بڑے بڑے پولیٹیشین تاریخ انسانی میں پیدا ہوئے ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام ابو سفیان کا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو محمد کو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب ابھی ایلچی واپس نہیں آیا تھا کہ ابو سفیان چل پڑے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجدید عہد کے لیے، معاہدے کی تجدید کے لیے، اور یہاں آئے مدینہ منورہ میں، پہلے اپنی بیٹی کے ہاں گئے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المومنین، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ کہ گھر گئے تو بیٹھنے لگے تو بیٹی نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، اور بستر لپیٹ دیا، فرشی بستر ہوتے تھے، چار پائیوں کا تو کوئی رواج نہیں تھا۔ ابو سفیان نے پوچھا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں۔ اب کیا جرت رہ گئی ہوگی آگے بات کرنے کی، سگی بیٹی نے بستر لپیٹ دیا کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو مسجد نبوی میں آئے، حضرت ابوبکر سے ملنے کی کوشش کی، انہوں نے ادھر منہ کر لیا، حضرت عمر سے ملنے کی کوشش کی، انہوں نے ادھر منہ کر لیا۔ مایوس ہو کر ابو سفیان واپس لوٹے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم اب چڑھائی کریں گے مکہ مکرمہ پر، لیکن انسٹرکشن دی کہ اس بات کو سیکریٹ رکھنا ہے، تیاری شروع کر دو لیکن کیپ اٹ سیکریٹ۔ تو یہاں تک آج کافی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں ہم سیرت النبی کا مطالعہ مکمل کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔